أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری قابل قدر ماں اور بہنوں، سورۃ حج کی تفسیر چل رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حج کے مسائل کو، افعال حج، احکام حج کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ذالک، یعنی تم ابھی گزشتہ آیات کریمہ کے اندر حج کے مسائل، احکام حج سن چکے ہو۔ اب تمہارے سامنے کچھ ایسے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیے جائیں گے، جن کا تعلق حج سے بھی ہے اور غیر حج سے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کے محترم احکام کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ حرمات یعنی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہیں، ان کی تعظیم کس طرح کی جائے، ان کا علم سیکھا جائے، ان کو سیکھا جائے کسی سے، اور پھر ان کو پر عمل کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے ان کی تعظیم کرنا، یعنی احکام الہی کو سیکھنا اور پھر ان کے اوپر عمل کرنا، یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا تو یہ اس کے لیے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ یعنی کیا مطلب بہتر ہے اس کے لیے؟ کہ اسی کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام کی تعمیل کے اندر اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح رکھ دی ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پیروی کرے گا، ان کا علم سیکھے گا، پھر ان کو عمل میں لائے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کامیابی اور آخرت کی سعادت اور آخرت کی اللہ نے خیر اور بھلائی اس کے لیے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے
جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں تم نے یہ مسئلہ سن لیا ہے کہ حاجی جب احرام کی حالت میں ہو تو وہ شکار نہیں کر سکتا. تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہ آئے کہ اگر شکار حرام ہے احرام کی حالت میں تو کہیں وہ جانور جن کا کھانا ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، مینڈے، تو کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں تو ان کا گوشت استعمال کرنا بھی میرے لیے ناجائز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حالت احرام کے اندر شکار کرنا تو منع ہے، لیکن جو جانور ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں ان کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے اس دوران بھی، سوائے ان جانوروں کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان کو تم نے نہیں کھانا. سورۃ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، یا جو بغیر تکبیر کے بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کیا کرتے جائے وہ حرام ہے، یا وہ جو مر جائے اس کا کھانا حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانور کہ جن کو ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ تو مستثنا، ان کو تم نہیں کھا سکتے، لیکن جن جن جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو تم حالت حج کے اندر اور دوران حج کے اندر اور حالت احرام میں تم ان کو کھا سکتے ہو. لہٰذا اب تم نے کرنا کیا ہے کہ دوران حج فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم گندگی سے یعنی بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب سوال یہ ہے کہ یہاں دوران حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج مشرکین بھی کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی جو مشرک وہ بھی حج کرتے تھے، لیکن جب وہ تلبیہ پڑھتے تھے، تلبیہ میں پڑھتے لبیک لا شریک لک لبیک، ایک اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے تو اپنی تلبیہ کے اندر یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے بجز اس کے جو تو نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، بجز اس شریک کے جو تو نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، تو نے اس کو پسند کر لیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ یہاں بیان فرمایا کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، لہٰذا تم شرک سے بچو. اور اللہ نے یہاں دیکھیے شرک کو اللہ نے گندگی سے تعبیر کیا کہ تم شرک سے بچو. کیوں شرک گندی چیز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شرک جب انسان کرتا ہے تو وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے وہ شرک اس کے دل کو گندا کر دیتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے شرک کی وجہ سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گندگی سے یعنی شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اپنے آپ کو جھوٹی گواہی دینے سے اور عام باتوں میں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کبائر یعنی بڑے گناہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبائر گناہ میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، گفتگو میں جھوٹ بولنا یہ بھی کبائر گناہ میں سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے فرمایا کہ وقول الزور یعنی جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا، آپ نے اس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے اس جملے کو وقول الزور جھوٹی بات کو آپ نے 3 مرتبہ اس کو دہرایا کہ وقول الزور وقول الزور وقول الزور، اپنے آپ کو جھوٹی بات سے بچاؤ، جھوٹ بولنے سے بچاؤ. اور دیکھیے ہمارے اس دور کے اندر جھوٹ ہم نے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رکھا، یعنی ہماری زبان کی نوک پر جھوٹ ہے. بات کرتے کرتے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق کرتے کرتے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں اس لیے میرے لیے کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جو مذاق کی حالت کے اندر بھی جائز نہیں ہے. جو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، مذاق کرنا یہ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے، لیکن مذاق کے دوران
مذاق کے اندر جھوٹ بولنا اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے گناہ کے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سوائے نقصان کے گناہ کرنے والے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جس طرح نیکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائی، خیر، اچھائی، دنیا آخرت کی خیر رکھ دی ہے، اسی طرح گناہ کے اندر، معصیت کے اندر نہ صرف آخرت کا عذاب ہے بلکہ دنیا کا بھی نقصان اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں سمجھ میں وہ نقصان آئے نہ آئے یہ دوسری بات ہے، اور ہمیں اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول میں بتا دیا کہ یہ کام گناہ ہے، یہ ہماری نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، اب وہ ہمیں اس کھوج میں پڑھنا اور اس تحقیق میں پڑھنا، اچھا جی یہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کی حرام قرار دینے کی کیا وجہ ہے، اس کے اندر کیوں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے بحیثیت بندہ ہونے کے ہمیں یہ کھوج نہیں لگانی کہ وہ کیوں حرام ہو۔ ہاں یہ دوسری بات ہے، اگر تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر کسی گناہ کی خاصیت کہ اس کے اندر کیا خاصیت ہے، اس کی کیا تاثیر ہے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے دنیاوی، تو اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہر گناہ کا آخرت کا نقصان تو ہے ہی، قبر کے اندر اس کا نقصان ہے، قبر کے اندر عذاب ہے، اس کی وجہ سے آخرت کے اندر عذاب ہے، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ نے دنیا کے نقصانات بھی بتا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی یہ مینٹیلٹی ایسی ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں میرا یہ آخرت کا نقصان ہے تو پھر وہ اس سے بچنے کی، میرا اس میں دنیا کا نقصان ہے وہ اس سے بچے گا، میرا اس میں دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مزاج کو، ہماری طبیعت کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گناہ کے اندر دنیا کے بھی یہ نقصان ہے۔ شاید اگر کوئی یعنی شیطان کے ورغلے میں آ کر اور اس کے دھوکے میں آ کر یا اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر آخرت کا عذاب سن کر بھی اس کو اثر نہ ہو تو اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا کے نقصانات بھی بتا دیے تاکہ شاید کوئی دنیا کا نقصان سن کر گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کی پکڑ سے، اس کے غضب سے بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو جھوٹ کا جو نقصان بتایا ہے دنیاوی، وہ یہ بتایا ہے کہ ینقص رزق۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے رزق کے اندر کمی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو گھٹا دیتے ہیں، اس کے رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ جو رزق اس کے پاس آنے والا تھا، جو رزق اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس گناہ، اس رزق سے، اس مال سے جو اس کے پاس آنے والا تھا، اپنے آپ کو اس نے جھوٹ کی وجہ سے محروم کر دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دن کے اندر کتنے جھوٹ بول کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر، دیکھیں مال کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر لفظ خیر سے ذکر کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کتنی بڑی خیر سے، لیکن مال بھی بہت بڑی خیر ہے کہ اگر انسان اس کو اچھی طرح استعمال کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاجر، وہ تجار جو اپنی تجارت کرتے ہوئے سچائی کو اپنائی، تو آپ نے فرمایا کہ کل وہ قیامت کے دن جو ہیں وہ تجار، وہ بزنس مین جو اپنی تجارت کے اندر، اپنی بزنس کے اندر ایمانداری سے کام لیں، جھوٹ نہ بولے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائیں گے۔ تو ہم اپنا نقصان دن کے اندر کئی بار جھوٹ بول کر اس خیر سے اپنے آپ کو ہم محروم کر دیتے ہیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے لکھ دی ہوتی ہے، لیکن جھوٹ بول کر ہم اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ رزق جو ہمارے دروازے پر آنے والا ہوتا ہے ہم اس کو دھکا مار کے دور کر دیتے ہیں، وہ ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور یہاں فرمایا کہ اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے بچاؤ اور اپنے آپ کو جھوٹ بات کہنے سے بچاؤ، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، ہر طرف سے کٹ کر خالصتاً اللہ والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بغیر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے صرف اسی کے بن جاؤ، ہر طرف سے کٹ کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ خالصتاً ہماری ہر عبادت، خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو اور یا بڑی ہو، ہر ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، ورنہ
اگر عبادت کتنی ہی بڑی ہو اور اس میں ذرا سی بھی شرک آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ مردود ہو جاتی ہے، کرنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کہ جو شرک کرتا ہے اس کی مثال دی، فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور یہ سنیے، شرک کی دو قسم ہیں، شرک خفی اور شرک جلی۔ شرک ایک ظاہر شرک، یعنی بتوں کی عبادت کرنا، کسی چیز کی پرستش کرنا، سورج کو اس کی عبادت کرنا، گائے کی عبادت کرنا، پانی کی عبادت کرنا۔ دنیا میں وہ ہیں جو پانی کی عبادت کرتے ہیں، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی گائے کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ درختوں کی عبادت کرتی تھی، درختوں کو پوجتی تھی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں شرک جلی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شرک ایک ہے شرک خفی، یعنی ریاکاری۔ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت کیا ہے، جو یہ میرے آس پاس بیٹھے ہیں میں اپنی نماز کو درست کروں تاکہ یہ دیکھنے والے کہیں کہ کتنا اچھی نماز پڑھتا ہے۔ تو کوئی حج کر رہا ہے، کوئی خرچ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نیت یہ ہے دل کے اندر کہ دیکھنے والے میری تعریف کریں تو ہاں کتنا یہ پیسے خرچ کرتا ہے، کتنا اچھا حاجی ہے۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں کہ میرے آپ کے سامنے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جو بھی شرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس نے بھی شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ یعنی کیا مطلب کہ عبادت سے انسان کو بلندی ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، اس کا کمال جو ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ لیکن جب عبادت کے اندر شرک آ جاتا ہے تو وہ انسان بجائے بلندیوں کے جانے کے، وہ اللہ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اللہ فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ گویا اس کو یعنی پرندے اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اور تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا طوفان اس کو دور دراز جگہ تک لا کر پھٹک دے اور وہاں اس کو پھینک دے۔ بعد اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ طیر سے مراد یعنی اس کا نفس، طیر یعنی پرندوں سے مراد یعنی پرندے اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں اس مشرک کی، یعنی کیا مطلب اس کا جو نفس ہے اس کو خواہشات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر اور طوفان سے، تیز ہوا سے کیا مراد ہے، شیطان، یعنی جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ شیطان اور اپنے نفس کے جال کے اندر پھنسا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر شیطان کا اور اس کے نفس کا تسلط ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر غالب ہوتے ہیں اور اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کی وجہ سے جو بلندیاں عطا کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان بلندیوں سے محروم ہو کر وہ پست ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو زمین کے اوپر گرا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے شرک کیا ہے اور پھر اس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا، اس کا اپنا نفس مسلط ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا جو مشرک ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، ان کے نفس کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اپنے ذکر کی برکت سے وہ شیطان کو دور رکھتا ہے اور اپنے نفس کے ورغلے سے بھی اور اپنے نفس کے مکاریوں سے بھی وہ بچا رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرک سے بچنا، اس لیے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا اور اسی حالت میں اللہ کے ہاں شرک کی حالت میں گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو پھر معافی اللہ دے دیں گے۔ تو شرک سے بچا جائے اور خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، چاہے حج کے اندر ہو، حج کے علاوہ ہو، جو بھی عبادت ہو اس میں اگر اخلاص ہے تو قابل قبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو اللہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، کرنے والے کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو یہاں ہمارا بیٹھنا قبول فرما، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جس وقت ہم تیرے پاس آئیں تو یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم یا اللہ ہر گناہ سے توبہ کر کے تیرے پاس پہنچے۔ یا اللہ تو اپنی پاک بارگاہ عالی کے اندر ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما کر یا اللہ ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔